أهلها أما بعد بزرگان محترم اللہ رب العزت کا بزرگانہ کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھنے کا فیصلہ کیا۔ دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ موت تک تو اس کے ساتھ جوڑے رکھے، کوئی گناہ ہم سے ایسا نہ ہونے پائے کہ قرآن سے تعلق ہمارا کٹ جائے، اور کوئی گناہ ایسا نہ ہونے پائے کہ جس کے نتیجے میں صاحب قرآن سے ہماری دوری ہو جائے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ آج تراویح میں اللہ نے فضل کا معاملہ فرمایا اور ہمیں توفیق دی کہ الحمدللہ آج قرآن تراویح میں ختم ہوا۔ الحمدللہ کہہ لیں۔ نیکی کے بعد خوشی تو ہونی چاہیے، اترانا نہیں ہونا چاہیے، اور نیکی کرنے کے بعد قبولیت کی دعا کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ کی دیوار بنا رہے تھے، اٹھا رہے تھے، تو دعا یہ کر رہے ہیں اللہ تو اس کو ہماری طرف سے قبول فرما۔ تو اصل یہ نبیوں کی سنت ہے، عمل ہونے کے بعد قبولیت کی دعا کرنا۔ تو ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے تمام کار خیر کو قبول فرمائے۔ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب مقولہ نقل کیا۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خاص مرید اور محب کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر یوں کہا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کر لینی چاہیے کہ اللہ میں نے تیری شان کے مطابق تو نماز ادا نہیں کی، لیکن تو اپنی شان سے اس کو قبول کر لے۔ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب کا یہ مقولہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب تو یوں فرماتے ہیں کہ نماز کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ ہر عمل کے بعد یہ دعا کر لینی چاہیے کہ یا اللہ یہ عمل تیری شان کے مطابق ہم نے ادا نہیں کیا، تو اپنی شان سے اس کو قبول کر لے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن سے والہانہ تعلق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کی خود دعا ہے اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ اور جہاں بہار ہوتی ہے، دیکھیں باغیچوں میں جانے کا دل کیوں چاہتا ہے، وہاں ہریالی ہوتی ہے، بہار ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے۔ تو جب قرآن دلوں کی بہار بن جائے گی تو قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا، قرآن پر عمل کرنے میں مزہ آئے گا، قرآن کے ساتھ تعلق بنانے اور بڑھانے میں مزہ آئے گا۔ اب اللہ کے نبی جب یہ دعا مانگ رہا ہے، ہمیں کتنی مانگنی چاہیے؟ تو یہ رمضان سے فائدہ اٹھا کر ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور ہمیشہ تلاوت کا اہتمام کریں۔ ابھی مولانا سلمان صاحب بجنوری تشریف لائے تھے تو انہوں نے ایک بات بتلائی کہ مولانا غلام رسول خاموش رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم چھاپی کے محتمیم اور دارالعلوم دیوبند کے بھی محتمیم تھے، روزانہ 9 گھنٹے قرآن پڑھتے تھے، روزانہ 9 گھنٹے۔ اور بھائی یہ رمضان کے مہینے میں ہم کو اس کی مشق کرنی چاہیے۔ رمضان میں بھی ایسے ایسے لوگ تھے اور ہے کہ جو ایک قرآن ختم کرتے ہیں۔ ہمارے بروڑا شہر کے امیر صاحب حاجی شعیب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عافیت صحت دے، ان کے بھائی محفوظ بھائی جن کا بھی کچھ دنوں پہلے انتقال ہوا، رمضان میں کئی برسوں تک روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ اب آپ دیکھو ان کی باڈی بھی کتنی زیادہ، اکثروں نے دیکھا ہوگا ان کو بیماری کا عالم، لیکن پڑھ رہے۔ ہمارے مولانا مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر حتیم میں 2 رکعت میں 15 پارے، دوسری 2 رکعت میں 15 پارے، 4 رکعت میں قرآن ختم۔ مولانا مصلح الدین صاحب کا یہ معمول، 4 رکعت میں حتیم میں قرآن ختم۔ جس کو تعلق ہوتا ہے، دیکھیے دکانوں پہ گھنٹوں کھڑے رہنے کے بعد بھی پیر نہیں دکھتے ہیں۔ مال سے محبت،
جب قرآن سے محبت ہوگی تو پھر اس کی بنیاد پر نہ درد ہوگا نہ پریشانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے والہانہ تعلق عطا فرمائے۔ آج یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم بھی قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے، اور اس کے لیے بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ بھئی روزانہ صبح میں ہی ہم تلاوت سے فارغ ہو جائیں۔ مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بھئی معمولات کی پابندی کے لیے آسان بات یہ ہے کہ صبح سے ہی فارغ ہو جاؤ تاکہ دن بھر کوئی جھمیلے نہ رہے۔ تو ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے بھی، اور قرآنی احکامات پر ہم عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو زندگی بھر کے لیے قرآن کے ساتھ جوڑ اور تعلق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت قرآن ہی کو اوڑھنا بچھونا بنا کر ہمیں زندگی بنانے گزارنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں جن لوگوں نے یہ 10 دن ابھی تراویح پڑھی ان کو یہ بات میں کہوں گا کہ پورا مہینہ تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے، اور قرآن کو تراویح میں ختم کرنا یہ الگ سنت ہے۔ تو ایک قرآن ختم کر لیا تو ایک سنت زندہ ہو گئی۔ اب یہ نہیں کہ پھر کل سے چھٹی، بلکہ اس کو بھی اور پڑھتے رہا کریں۔ اور ابھی یہ ختم قرآن کے موقع پر حدیث شریف میں آتا ہے ان لصاحب القرآن دعوت مستجابۃ عند ختم قرآن کے وقت دعائیں قبول کی جاتی ہے۔ پوری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، محمد رسول اللہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ہم اس یقین کے ساتھ مانگے کہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی ہی۔ اخیر میں کچھ منٹ خاموش رہوں گا، آپ اپنے اپنے طور پہ اپنی اپنی ضروریات اللہ سے مانگے، اللہ دینے پر آیا ہے، ہم ضرور لے لیں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد فی اول دعائنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط دعائنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر دعائنا، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله، نستغفر الله، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار، لا إله إلا الله، نستغفر الله، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار، لا إله إلا الله، نستغفر الله، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار، يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك، اغفر لي الذنب العظيم، اغفر لي الذنب العظيم، اغفر لي الذنب العظيم، فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم۔ اے اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ تو رحمان ہے، تو مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، داتاؤں کا داتا ہے۔ اے اللہ تیرے بندے ہمارے علاوہ لاکھوں کروڑوں تھے، ہیں اور ہوں گے، لیکن ہمارا رب تیرے علاوہ نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اے اللہ ہم ظاہر میں تیرے بندے ہیں، حقیقت میں بڑے گندے ہیں، بڑے گندے ہیں میرے اللہ، بڑے گندے ہیں۔ سفید کپڑوں میں بہت کالے کام کیے ہیں، سفید کپڑوں میں بہت کالے کام کیے ہیں،
तेरी न सोने वाली आंख ने सब कुछ देखा है। ए अल्लाह, गुनाहों के बावजूद तू खिलाता रहा, पिलाता रहा, नेमतें देता रहा। तू चाहता तो गलत देखते तो हमारी आंख फोड़ देता, गलत सुनते तो कान की ताकत को खींच लेता। ए अल्लाह, तूने ऐसा नहीं किया। ए अल्लाह, हम बड़े मुजरिम हैं, इकरारी मुजरिम हैं, और इकरारी मुजरिम हमेशा रहम की अपील किया करता है। ए अल्लाह, रमजान की मुबारक घड़ियों में हमने तेरे सामने हाथ पसार दिए हैं, खत्म कुरान के मौके पर आ गए हैं। ए अल्लाह, तेरे नबी ने हमें पता बताया है, तेरे नबी ने हमें तेरा एड्रेस दिया है कि खत्म कुरान के मौके पर दुआएं कबूल होती है। पूरी दुनिया झूठ बोल सकती है, तेरा नबी झूठ नहीं बोल सकता। ए अल्लाह, तेरे नबी की बात पर लबैक कहकर ए अल्लाह हम गुनहगार ए अल्लाह यहाँ आए हैं। ए अल्लाह, तेरे सामने हाथ पसारे हैं। ए अल्लाह, हमारे ये हाथ उठाने की लाज रख ले, हाथ उठाने की लाज रख ले। और ए अल्लाह, तू हमें माफ कर दे, माफ कर दे मेरे अल्लाह, 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 माफ कर दे मेरे अल्लाह। वो बहुत बड़े मुजरिम हैं। ए अल्लाह, अगर गुनाहों की बदबू होती तो हम जिस रास्ते से गुजरते उस रास्ते से कोई गुजरने के लिए तैयार न होता। लोग सड़क बदल देते कि कोई बड़ा मुजरिम गुजर रहा है, कोई बड़ा मुजरिम गुजर रहा है। अल्लाह, कोई मौका हमने गुनाह का नहीं छोड़ा है। अल्लाह, हमारी खलवतें और तन्हाइयाँ बिगड़ गई। अल्लाह, हमारी जलवतें बिगड़ गई। अल्लाह, हमारी खलवतें बिगड़ गई, हमारी जलवतें बिगड़ गई। अल्लाह, जब जब भी मौका मिला है तुझे नाराज करने का, हमने नाराज किया है, नाराज किया है। अल्लाह, तूने पानी का कतरा हम पर बंद नहीं किया। अल्लाह, तूने कोई लुकमा हम पर बंद नहीं किया। अल्लाह, तेरी नेमतों का मुकाबला हम गद्दारियों से करते रहे, तेरी नेमतों का मुकाबला तेरी नाफरमानियों से करते रहे, फिर भी अल्लाह तू खिलाता रहा, पिलाता रहा, देता रहा, इंतजार में रहा कि मेरा बंदा आज नहीं तो कल मेरे दरबार में आएगा, मेरे दरबार में आएगा कि मेरे बंदे कहाँ जा रहा है, मेरे बंदे कहाँ भटक रहा है। क्या इस दुनिया में, क्या उस दुनिया में, इस दुनिया में तेरे लिए मुझसे बेहतर भी कोई हमदर्द है कि तू उधर जा रहा है। अल्लाह, तू अपने बंदों को कहता है मेरे बंदे, क्या इस दुनिया में मुझसे ज्यादा हसीन और जमील तेरे लिए कोई है कि तू वहां जाता है। मेरे बंदे, दुनिया में क्या कोई ऐसा है कि गुनाहों के बावजूद मोहब्बत करे? एक मैं हूँ कि मैं गुनाहों के बावजूद तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तुझको धक्का नहीं देता, तुझे धक्का नहीं देता। मेरे बंदे आजा आजा, मेरे बंदे आजा आजा, मेरे बंदे आजा आजा। अल्लाह, तेरी बारगाह में आ गए हैं, अल्लाह आ गए हैं, मेरे अल्लाह आ गए हैं। अल्लाह, हम तो तकवादी बंदे हैं, हम तो मौका ढूंढते हैं, हम तो लालची बंदे हैं। अल्लाह, हम आ गए हैं। अल्लाह, हमें माफ कर दे, माफ कर दे मेरे अल्लाह, माफ कर दे मेरे अल्लाह, माफ कर दे मेरे अल्लाह। अल्लाह, हमें माफ फरमा, हमारे वालिदैन को माफ फरमा, हमारी बीवी बच्चों को माफ फरमा, हमारी ऊपर नीचे की पीढ़ियों को माफ फरमा, हमारे मोहसिनीन को माफ फरमा, हमसे मोहब्बत करने वालों को माफ फरमा, हमारे असातिज़ा को माफ फरमा, हमारे मशाइख को माफ फरमा। अल्लाह, हमारे तलबा को माफ फरमा, हमारे रिश्तेदारों मुताल्लिकीन को माफ फरमा। अल्लाह, आज कोई ना बचे जिसे तू माफ न करे, आज कोई ना बचे जिसे तू माफ न करे। अल्लाह, रमजान का मौका है, अल्लाह रमजान की रात है, अल्लाह रमजान की रात में तो तू ये ऐलान करता है, या तालिबल खैर अकबिल व या बागी शर अक्सिर। ए भलाई के तलबगार, मेरी तरफ मुतवज्जे हो जा, ए बुराई करने वाले रुक जा। ए अल्लाह, तेरे इस ऐलान पर हम आ गए हैं, तेरी तरफ मुतवज्जे हो गए हैं, तेरी तौफीक से मुतवज्जे हुए हैं। ए अल्लाह, सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को माफ कर। ए अल्लाह, गंदे और नापाक जानवर को, जिससे हमको बहुत मोहब्बत होती है, पालतू जानवर, उसको अल्लाह हम अपने घर में
آنے نہیں دیتے. پہلے یوں کہتے ہیں کہ اس کی گندگی کو صاف کرو, بعد میں اس کو گھر کے اندر آنے دو. اے اللہ سر سے لے کر پیر تک ہم گناہوں کی گندگی میں لت پت ہیں. اے اللہ تو چاہتا تو فرشتوں کو کہتا بھگاؤ ان ناپاکوں کو, بھگاؤ ان گداروں کو, ان کو شرم نہیں آتی ایسے ناپاکیوں کے ساتھ میرے پاک گھر میں آتے ہو. اے اللہ لیکن تو نے ایسا نہیں کیا. ہم جیسے ہی تیرے گھر پر پہنچے تو نے اپنی رحمت کا تعارف کرایا. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ تو نے اپنی رحمت کا ہمیں تعارف کرا دیا. میرے بندے آجا 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 میرے بندے آجا. میں 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں, میں 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں. ایک گناہوں کے باوجود ہمیں نبھانے والے خدا, نافرمانیوں کے باوجود ہمیں نبھانے والے خدا, کرم کو اور بڑھا دے اور ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ ہماری جائز تمنا اور مقاصد کو پورا فرما. گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے, نیکیوں کی رغبت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. تو ہم سے راضی ہو جا, اپنوں کو ہم سے راضی کر لے. تو ہم سے راضی ہو جا, اپنوں کو ہم سے راضی کر لے. تو ہمارا بن جا, تو ہمارا بن جا, تو ہمارا بن جا, ہمارا بن جا, تو ہمارا بن جا. اپنا بنا لے, اپنا بنا لے. اللہ ہم نے دنیا میں یہ دیکھا ہے, دنیاوی کسی بڑے کے ساتھ کسی کا تعلق ہوتا ہے, اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی. اور وہ یوں کہتا ہے میرا کام تو منٹوں میں ہو جائے گا, میرا تعلق تو فلاں منسٹر کے ساتھ ہے. اے اللہ اس آدمی کے کیا کہنے ہیں جس کا تعلق تیرے ساتھ ہو جائے, جس کا تعلق تیرے ساتھ ہو جائے. اے اللہ تو ہمیں اپنا تعلق دے دے, ہمیں اپنا تعلق دے دے. اے اللہ ختم قرآن کے موقع پر ہم تجھ سے تجھ کو مانگتے ہیں. اے اللہ تجھ سے تجھ کو مانگتے ہیں. ہمیں کوئی خزانہ نہیں چاہیے, خزانوں کا مالک ہے خدا, تو ہمیں چاہیے. اے اللہ آج ہم تجھ سے تجھ کو مانگتے ہیں, آج ہم تجھ سے تجھ کو مانگتے ہیں. اے اللہ تو ہمارا بن جا, ہمارا بن جا, ہمارا بن جا, ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ تیری مرضی کے مطابق سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما, کرنے کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما, نہ کرنے کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ اپنی محبت, معرفت اور عشق عطا فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما, دوام ذکر و دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہر وہ کام جس کو کرنے سے تیرا تعلق ملتا ہے, بڑھتا ہے, کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. ہر وہ برائی جس کے نتیجے میں تجھ سے تعلق گھٹتا ہے, کٹتا ہے, بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مناجات کی لذت عطا فرما, مناجات کی لذت عطا فرما, مناجات کی لذت عطا فرما. سجدوں کا سرور عطا فرما, سجدوں کا سرور عطا فرما, سجدوں کا سرور عطا فرما. اے اللہ مردوں کو 5 وقتہ نماز, اے اللہ صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ, اے اللہ وقت کی رعایت کے ساتھ مردوں کو مسجدوں میں اور عورتوں کو وقت کی رعایت کے ساتھ اپنے گھروں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ تیری ذات کا استحضار عطا فرما, اکرام عطا فرما, اخلاص عطا فرما, اخلاق عطا فرما. پیارے اللہ تیرے نبی کی سنتوں پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما. اے اللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم تیرے نبی سے محبت کی بات کرتے ہیں, اور ہمارا حال یہ ہے ہم تیرے نبی کی سنتوں سے دور بھاگتے ہیں, اس سے بچنے کے لیے راستے نکالتے ہیں. اے اللہ تیرے نبی کی شفاعت ہمیں کیسے ملے گی؟ تیرے نبی نے فرمایا من ترک سنتی لم ینل شفاعتی, جو میری سنتوں کو چھوڑے گا وہ میری شفاعت سے محروم کر دیا جائے گا. اے اللہ تیرے نبی کے ہم پر بہت احسان ہے, بہت احسان ہے تیرے نبی کے, بہت احسان ہے تیرے نبی کے. زندگی کے ہر موڑ میں تیرے نبی نے ہم کو یاد کیا ہے, راتوں کی تنہائی میں تیرے نبی نے رب امتی اللہم اغفر امتی تیرے نبی نے صدا لگائی. ایک موقع پر عائشہ صدیقہ کو تیرے نبی نے دعا دی,
दी। आयशा सिद्दीका बड़ी खुश हो गई। तेरे नबी ने फरमाया, ए आयशा, मैं ऐसी अपनी उम्मत के लिए रोजाना 7 मरतबा दुआ करता हूँ, रोजाना 7 मरतबा अपनी उम्मत के लिए ऐसी दुआ करता हूँ। एक मौके पर तेरे नबी करवटों पे करवटें बदल रहे हैं। माँ आयशा सिद्दीका ने पूछा, नबी जी आपको नींद नहीं आती? तेरे नबी ने फरमाया, ए आयशा, मेरी उम्मत की फिक्र मुझे चैन की नींद सोने नहीं देती, मेरी उम्मत की फिक्र मुझे चैन की नींद सोने नहीं देती। ए अल्लाह, हमारी रातें कटती है उसी नबी को नाराज करने में, हमारी रातें गुजरती है उसी नबी से ताल्लुक को कमजोर करने में है। और तेरा नबी रात को बेचैन है उम्मत की फिक्र में। एक मौके पर तेरे नबी हुजरे में मौजूद नहीं। फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आई, देखती है नबी जी मौजूद नहीं है। सहाबा किराम आए, पूछते हैं कहाँ गए? वो कह रहे हमें मालूम नहीं, ये कह रहे हमें मालूम नहीं। सबने जंगल का रुख किया, जंगल की तरफ गए। देखते क्या है, एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। सहाबा ने पूछा, तुमने मोहम्मद नामी शख्स को देखा है? उस चरवाहे ने कहा, मैं तो जानता भी नहीं हूँ मोहम्मद कौन है। सहाबा रोने लगे कि कहाँ गए होंगे। सहाबा की बेचैनी को देखकर उस चरवाहे ने कहा, हाँ इतना जरूर है, इस पहाड़ की चोटी पर से रोने की आवाज आती है, और जब से वहां से रोने की आवाज आती है मेरी बकरियों ने घास खाना छोड़ दिया है। साहब समझ गए, हो न हो नबी जी होंगे, हो न हो मोहम्मद रसूलुल्लाह होंगे। देखते क्या है, तेरे लाडले नबी जंगल की चोटी में, तेरा लाडला नबी सजदे में पड़ा है, अपनी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ कर रहा है। अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़ते हैं, नबी जी अपने सर को सजदे से उठा लो। मेरे नबी ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, जब तक वो मेरी उम्मत की मग़फ़िरत का वादा मुझसे न करे, वहां तक मैं अपने सर को सजदे से नहीं उठाऊंगा। अल्लाह, कितना मुशफिक नबी, कितना मुशफिक नबी, कितना मुशफिक नबी। पेट पर पत्थर बांधे, दल्लाने मुबारक शहीद हुए, नालेन शरीफें खून से रंगीन हुई। कितने मुशफिक नबी। पहले जब तेरी मुलाकात को मेराज में पहुंचे तो वहां भी अपनी उम्मत को याद किया। और अल्लाह के क़यामत के दिन सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की होगी, सब नबियों की जुबान पर होगा, या रब्बे नफ्सी, या रब्बे नफ्सी, या रब्बे नफ्सी। उस वक्त तेरे लाडले नबी की जुबान पर होगा, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती। सब नबी अपनी अपनी फिक्र में होंगे, तेरे नबी सजदे में पड़े होंगे, तुझे तेरे नबी के सजदे पर प्यार आएगा। तू कहेगा, या मोहम्मद इरफा रासक सल तोता इश्फा तुशफ़ा। ए मोहम्मद, अपने सर को सजदे से उठा लीजिए, मांगिए, क्या मांगते हो आपको दिया जाएगा। शफाअत कीजिए, जिसकी शफाअत करोगे कबूल की जाएगी। ए अल्लाह, इतना मुशफिक नबी जिसने हर मोड़ पर हमको याद किया। और हमारा हाल ये है, हमने उस नबी से हर मोड़ पे रिश्ते को तोड़ा है, हर मोड़ पे रिश्ते को तोड़ा है। शादी में हमें उस नबी की सुन्नतें अच्छी नहीं लगती, खुशी के मौके पर उस नबी का तरीका अच्छा नहीं लगता, घरेलू जिंदगियों में उस नबी का तरीका अच्छा नहीं लगता। इस नबी की बरकत से हमें खुशी मिली। अल्लाह, आज हम माफी मांगते हैं, आज हम माफी मांगते हैं। तेरे नबी के दिल को बहुत दुखाया है। उस जमाने में अबू जहल और अबू लहब ने नबी के जिस्म पर पत्थर मारकर नबी के जिस्म को तकलीफ पहुंचाई थी। वो तो दुश्मन थे और हम दोस्त हैं इस दौर के। ए अल्लाह, हम तेरे नबी की सुन्नतों को छोड़कर तेरे नबी की रूह को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। अल्लाह में माफ कर दे, माफ कर दे मेरे अल्लाह, माफ कर दे। ए अल्लाह, तेरे नबी से वालेहाना ताल्लुक अता फरमा, तेरे नबी वाले अखलाक
زندگیوں میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرے نبی والی شرم و حیا ہمیں عطا فرما. تیرے نبی والی نماز, تیرے نبی والی سخاوت, تیرے نبی والی اطاعت, تیرے نبی والا ادب, تیرے نبی والا اکرام, اے اللہ تو ہمیں عطا فرما. اے اللہ صبح اٹھنے سے لے کے رات میں سونے تک ہر کام شریعت اور سنت کے مطابق کرنے کی اور کرتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ کورونا کی وبا سے پوری انسانیت کو چھٹکارا نصیب فرما. یہ کورونا کی وبا سے پوری انسانیت کو چھٹکارا نصیب فرما. اے اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما. اے اللہ یہ کورونا اگر سازش ہے تو پردہ ہٹا دے, عذاب ہے تو اللہ اس کو دور کر دے, بیماری ہے تو شفا دے دے. اللہ سب کچھ تیرے قبضے قدرت میں ہے. اللہ تو عاجز نہیں ہے, تو بے بس نہیں ہے. اللہ یہ کورونا کے ماحول میں اللہ قیامت کا منظر ہم نے دیکھ لیا. قیامت کے دن اعلان ہوگا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج حکومت کس کی ہے بتاؤ, اور دنیا کے بڑے بڑے حاکموں بتاؤ کس کی حکومت ہے. اے اللہ ہم نے دیکھ لیا سب حکومتیں فیل ہو گئی, سب کی ٹیکنالوجی ختم ہو گئی, مان سب کا دھرا کے دھرا رہ گیا. اے اللہ جیسے پتجھڑ کی موسم میں پتے درختوں سے جھڑتے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ انسان زمین سے زندگی سے جھڑ گئے اور لقمہ موت بن گئے. پیارے اللہ اس وبا کو اے اللہ اگر وبا ہے تو اس کو دور کر دیتے رہے. اے اللہ ہمیں طاقت نہیں ہے, ہمیں طاقت نہیں ہے میرے اللہ, ہم تو کمزور ہے, ہم تو کمزور ہے, ہم تو کمزور ہے. اے اللہ یہ کورونا کی وبا سے پوری انسانیت کو چھٹکارا نصیب فرما. اور اے اللہ یہ کورونا کی آڑ میں جو لوگ اپنے غلط مقاصد کو پورا کر رہے ہیں اے اللہ تو ان کو عبرت کا نشان بنا, ان کو عبرت کا نشان بنا. پچھلے دور میں قارون, فرعون, حامان, شداد کے کام کو نمٹانے والے خدا اس دور میں بھی بہت سے فرعون بنے ہیں, بہت سے شداد بنے ہیں, بہت سے ابو جہل بنے ہیں. اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. سب سے بڑی طاقت تیری طاقت ہے, سب سے بڑا حاکم تو ہے. اے اللہ جو اس کی آڑ میں اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں اے اللہ تو ان کو عبرت کا نشان بنا. اے فرعون کو عبرت کا نشان بنانے والے خدا اس دور کے فرعون کو بھی عبرت کا نشان بنا, عبرت کا نشان بنا دے میرے اللہ, عبرت کا نشان بنا دے. اے اللہ جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرما. تیرے نام لیوا پوری دنیا میں جہاں کہیں ہیں انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھنے کا فیصلہ فرما. اللہ بہت سے لوگ اس وبا میں تیری ملاقات کو پہنچے. اے اللہ تمام کو شہادت کا درجہ عطا فرما, شہادت کا درجہ عطا فرما, مقام شہادت عطا فرما. اے اللہ گزشتہ کل بڑودہ کے خادم القوم والملت مفتی عمران صاحب ان کی والدہ تیری ملاقات کو پہنچے. اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما, ان کی مغفرت فرما. اے اللہ شہادت کا مقام عطا فرما. اے اللہ ان کے اس سپوت کو اس ماں کے لیے صدقہ جاریہ بنا, صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ ہمارے رشتہ داروں میں متعلقین میں اے اللہ بہت سے دنیا سے چلے گئے. اے اللہ تمام کی مغفرت فرما. اے اللہ یہ تو چلے گئے, باری ہماری ہے, باری ہماری ہے. اے اللہ وہ کیسا وقت ہوگا جب ہمارے بدن سے روح نکل رہی ہوگی. والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. ایڑیوں پہ ایڑیاں رگڑ رہے ہوں گے, پنڈلیوں پہ پنڈلیاں رگڑ رہے ہوں گے. کوئی کہہ رہا ہوگا ڈاکٹر نے منع کر دیا, 2-4 گھنٹے کی مہلت دی ہے. اے اللہ جب ہمارا آخری وقت ہو, کسی کا حق ہم پہ باقی نہ ہو, تو بھی راضی, تیرا نبی بھی راضی, دنیا والے بھی راضی, تیرے راستے میں ہو, احرام کی حالت ہو, تیرے گھر کا عاشقانہ چکر کاٹ رہے ہوں اور اسی حالت میں اے اللہ ہماری روح نکل رہی ہو. اے اللہ تو ایسا فیصلہ فرما.
یا پھر مسجد نبوی میں کھڑے ہو، روضہ رسول نظروں کے سامنے ہو، کسی کا حق ہم پہ باقی نہ ہو، تو بھی راضی، تیرا نبی بھی راضی، دنیا والے بھی راضی، روضہ رسول کے سامنے کھڑے رو رہے ہوں، روتے روتے کہہ رہے ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام ہماری زبان پر ہو، تیرے نبی جواب دے رہے ہوں وعلیک السلام، اسی حالت میں نبی کے عشق، تیری معرفت اور امت کے غم میں ہماری جان نکل رہی ہو، اے اللہ تو ایسا فیصلہ فرما، یا پھر جمعہ کے دن کی ایمان والی موت عطا فرما، اے اللہ تو نے کرم فرمایا، رمضان کا مہینہ ہمیں دیا، اے اللہ رمضان کو صالحین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری نمازوں، تلاوت، تراویح، روزہ اور تمام کار خیر کو اے اللہ تو قبول فرما، قبول فرما میرے اللہ، قبول فرما، اے اللہ آج یہاں پر اے اللہ ختم قرآن ہوا ہے، اے اللہ حفاظ کرام نے اے اللہ قرآن کریم ہم کو سنایا، اے اللہ ان کو تو بہترین بدلہ عطا فرما، بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ ہم کیا بدلہ دیں گے، ہم کیا بدلہ دیں گے، قرآن کے ایک حرف کا بدلہ پوری دنیا نہیں ہو سکتی، اے اللہ ان حفاظ کرام کو جنہوں نے یہاں قرآن سنایا اور جو مختلف جگہوں پر قرآن کریم سنا رہے ہیں، اے اللہ موت تک ان کے سینوں میں قرآن کو محفوظ رکھنے کا فیصلہ فرما، وہ قرآن کو محفوظ رکھنے کا فیصلہ فرما، اے اللہ ہمیں حافظ قرآن بنا، عاشق قرآن بنا، عامل قرآن بنا، داعی قرآن بنا، اے اللہ یہاں جو قرآن ختم ہوا تراویح میں، اے اللہ یقیناً غلطیاں ہوئی، اے اللہ ہم کمزور ہیں، انسان ہے، اے اللہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، اے اللہ یقیناً غلطیاں ہوئی ہے، اے اللہ ان غلطیوں سے درگزر فرما اور ختم قرآن کو قبول فرما، اے اللہ ان حفاظ کرام کو بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ بہترین بدلہ عطا فرما، بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ موت تک انہیں اور ہم تمام کو قرآن کے ساتھ جوڑے رکھنے کا فیصلہ فرما، قرآن والی زندگی عطا فرما، قرآن والا حال عطا فرما، قرآن والا قال عطا فرما، اے اللہ صبح اٹھنے سے لے کے رات میں سونے تک اے اللہ قرآن کے مطابق جینے مرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ اس گھر میں قرآن کریم کہ اے اللہ تراویح میں ختم ہوا، اے اللہ اس گھر کے ہمارے مرحوم حاجی عبدالکریم، اے اللہ انہیں اپنی قبر میں کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما، اے اللہ اس تک یہ ختم قرآن کا پیغام پہنچا دے، اس تک یہ ختم قرآن کا پیغام پہنچا دے، اے اللہ وہ مرد کلندر کو جو میں نے کہا وہ اس نے کیا، جو میں نے کہا وہ اس نے کیا، چھپ کر بہت سی اے اللہ اس نے کام کیے، پیارے اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا، جنت کا باغیچہ بنا، جنت کا باغیچہ بنا، اے اللہ اس تک یہ پیغام پہنچا دے کہ تیرے بنائے گئے گلشن میں قرآن کریم ختم ہوا، اے اللہ اس تک اور ان کے والدین تک اے اللہ یہ پیغام پہنچا دے، پیارے اللہ ہم تمام کی جائز تمنا اور مقاصد کو پورا فرما، حالات کو سازگار فرما، حالات کو سازگار فرما، اے اللہ برکت والی روزی عافیت کے ساتھ عطا فرما، اے اللہ ان حالات میں بہت سے لوگ ٹوٹ چکے ہیں، اے اللہ تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنانا میرے اللہ، تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنانا میرے اللہ، اللہ دنیا میں ہم نے یہ دیکھا ہے ایک ایک آنسو کے قطرے کا بدلہ لیتے ہیں، میرے اللہ تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنانا، اور اللہ جب تک کسی کا ایک روپیہ قرضہ باقی ہو اے اللہ ہمیں موت نہ دینا، ہمیں موت نہ دینا میرے اللہ جب تک کسی کا ایک روپیہ باقی ہو، اے اللہ حقوق العباد کی ادائیگی ہمارے لیے آسان بنا، حقوق اللہ کی رعایت کرنا تو ہمارے لیے آسان بنا، پیارے اللہ ہم تمام کی جائز تمنا اور مقاصد کو پورا فرما، اللہ ختم قرآن کے موقع پر آج تک تیرے بندے بندیوں نے پورے عالم میں جتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، قیامت تک مانگنے والے ہیں، اے اللہ ان تمام کی تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما، اے اللہ ہم تمام کے دل میں اپنے اپنے کچھ ارمان مچلتے ہیں، تو اچھی طرح جانتا ہے،
اے اللہ حالات کو سازگار بنا، امت کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دینے کا فیصلہ فرما، تمام مرحومین امت کی مغفرت فرما، ہم میں جس کے والدین ایک یا دونوں حیات ہے قدردانی کی توفیق عطا فرما، جس کے والدین ایک یا دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہم نے اپنے ماں باپ کو بہت ستایا ہے، ستا رہے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما۔ ہم تمام کی جائز تمنا اور مقاصد کو پورا فرما۔ جب سے آپ نے دنیا بنائی ہے تب سے لے کر آج تک تمام انبیاء، ان کے متبعین، صالحین صالحات اور تیرے تمام بندے بندیوں نے پورے عالم میں جتنی دعائیں مانگی، مانگ رہے ہیں، قیامت تک مانگنے والے ہیں، اے اللہ ان تمام کی تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما۔ اے اللہ حاسدین کے حسد سے، ماکرین کے مکر سے، شریروں کی شرارت سے، بدماشوں کی بدماشی سے، نفس، شیطان، جنات، جادو کے ناپاک اثرات سے، مل کر مارنے والوں کی مکاریوں سے، دوست کی شکل میں دشمن کا رول ادا کرنے والوں کی چال بازیوں سے اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما، پوری حفاظت فرما، پوری حفاظت فرما۔ پیارے اللہ تیری ذات پر توکل عطا فرما، تقوی عطا فرما، طہارت عطا فرما۔ پیارے اللہ آپ علیہ السلام نے جتنی خیر کی لائن سے دعا مانگی اس کا ہم سوال کرتے ہیں، ہمیں عطا فرما، اور جتنی شرور و فتن سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ پیارے اللہ جب سے آپ نے دنیا بنائی ہے تب سے لے کر آج تک تمام انبیاء، ان کے متبعین، صالحین صالحات اور تیرے تمام بندے بندیوں نے پورے عالم میں جتنی دعائیں مانگی، مانگ رہے ہیں، قیامت تک مانگنے والے ہیں، حرمین شریفین میں، مینا عرفات میں، مزدلفہ میں، قبولیت والی گھڑیوں میں، قبولیت والی جگہوں میں، قبولیت والے اعمال کے بعد تیرے بندے بندیوں نے جتنی دعائیں مانگی، مانگ رہے ہیں، قیامت تک مانگنے والے ہیں، اے اللہ ان تمام کی تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما۔ پیارے اللہ اس گھر میں بھی تو خیر و برکت نازل فرما۔ اے اللہ اس طرح کا جہاں جہاں گھروں میں بھی نظام اے اللہ تراویح کا، نمازوں کا چل رہا ہے، اے اللہ ہر ایک کو بہتر بدل عطا فرما۔ اے اللہ ایک درخواست آپ سے کرتے ہیں، اے اللہ مسجدوں کے دروازوں کو کھلوا دے میرے اللہ۔ اے اللہ چوروں کی طرح مسجد میں جانا پڑتا ہے، کیسا دور آ گیا، اے اللہ مسجدوں کے دروازوں کو کھلوا دے میرے اللہ۔ اے اللہ ہمارے اس ملک میں پہلے سے زیادہ اسلامی آزادی ہو، ملے تو ایسا فیصلہ فرما۔ اے اللہ جتنے ہندوتو کے دل دادا ہیں اے اللہ ان کے تمام ایجنڈوں کو ختم فرما، ختم فرما، ختم فرما، ختم فرما، ختم فرما، اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنی زندگی میں جتنی دعائیں مانگی، مانگ رہے ہیں اور اپنی موت تک جتنی دعائیں مانگنے والے ہیں ان تمام دعاؤں کو اور آج کی ہماری اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اور اے اللہ رمضان کی مبارک گھڑیوں کی برکت سے اور ختم قرآن کی برکت سے اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك۔ Gak baik.